نبی پاک جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر آج ہم 34واں بیان الحمدللہ سننے جا رہے ہیں، اور 11ویں ہجری کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا پچھلے جمعہ۔ آج اس سفر کو تھوڑا سا روک کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج مبارک کے ایک راز کو بیان کریں گے پورے بیان میں، کیونکہ معراج کا مہینہ ہے اور یہ آج آخری تاریخ ہے، 30 رجب المرجب ہے، اور معراج النبی پر روایتی گفتگو تقریباً تمام دوستوں نے سنی ہوگی ٹیلی ویژن پر، جمعے پر یا محفلوں میں، لیکن معراج النبی یہ وہ عظیم الشان معجزہ ہے نبی پاک کا جو بے شمار رازوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے اندر جو ایک راز ہے، جو حکمت ہے، اس انداز سے شاید آپ نے اس پر گفتگو نہیں سنی ہوگی، میں توجہ دلانا چاہتا ہوں تاکہ ہم نبی پاک کی سیرت کے اس گوشے یعنی معراج النبی سے بے پناہ برکتیں حاصل کرنے والے بن جائیں۔ میرے دوستو، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ رب العالمین نے معراج عطا فرمائی، اور یہ معراج حضور علیہ السلام کو مکہ پاک میں عطا کی، اور یہ معراج اس وقت عطا کی گئی جب کافروں نے اپنے ظلم کی انتہا کر دی تھی، اور ظلم کو برداشت تو کیا حضور پاک نے، کیونکہ تمام نبیوں نے کافروں کے ظلم برداشت کیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے جس سال میں وفات فرما گئے، مطلب حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور پاک کی جو زوجہ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ نبی پاک کی خدمت کی، اپنا تمام تر جو مال تھا وہ حضور پاک سے عرض کی کہ آقا میرے باپ کی تجارت اور میری تجارت کا جتنا مال ہے میں آپ کو تحفہ پیش کرتی ہوں، اور ان کے علاوہ اتنی عظیم الشان بیوی کا بچھڑ جانا، اور پھر جناب ابو طالب آپ کی وفات بھی اسی سال میں ہوئی، یہ دو ایسے رشتے تھے جن کا جدا ہو جانا حضور پاک کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا۔ تو پھر اس حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی اور اپنی ملاقات کا شرف عطا کیا۔ اصل میں اہل عرب معراج اکیلا نہیں بولتے، وہ بولتے الاسراء والمعراج۔ ہم لوگ جو ہیں پاکستان اور انڈیا والے یہ صرف معراج بولتے ہیں۔ اہل عرب میں آپ جائیں گے تو وہاں 27 رجب کو جو پروگرام ہوں گے یا ان کے ٹیلی ویژن پر اگر آپ نشریات سنیں گے تو وہ بولتے ہیں الاسراء والمعراج، یعنی حضور کو اسراء بھی رب نے عطا کی اور معراج بھی رب نے عطا فرمایا۔ اب یہ مسئلہ سمجھ آ گیا، اس کو مزید سمجھیں۔ اسراء کا مطلب ہے رات کی سیر کرانا، اسراء کا معنی ہے رات کی سیر کرانا۔ تو اسراء کا جو لفظ ہے وہ قرآن میں استعمال ہوا، سبحان الذی اسرا، اسرا مصدر ہے اور اسرا جو ہے وہ فعل ہے۔ مقصد اسراء کا معنی ہوتا ہے سیر رات کی کروانا، اور اسرا کا معنی ہوتا ہے اس نے سیر کروائی، مطلب رب نے سیر کروائی۔ اور نبی پاک خود نہیں گئے، باب افعال سے آئی، افعال کا مطلب ہوتا ہے بندہ خود کام نہیں کرتا، عربی تاکہ تھوڑی بہت اس کا بھی ہمیں علم ملے۔ افعال باب سے مصدر سے جب کوئی فعل آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اس نے خود بخود وہ کام نہیں کیا بلکہ کسی نے کروایا ہے۔ تو یہ رات کی سیر حضور نے خود نہیں کی، رب تعالیٰ نے خود کروائی ہے۔ اور پھر بڑی پیاری بات ہے، اب سیر کی ہے نبی پاک نے، بہت لطف والی بات ہے، سیر کی ہے نبی پاک نے۔ ایک دفعہ درود پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بادل الجود والکرم۔ میرے دوستو، رات کی سیر یا
یا معراج. پہلے دونوں لفظوں کو سمجھ لیں. اسراء کا معنی ہوتا ہے رات کو سیر کرنا, اور معراج کا مطلب ہوتا ہے بلندی کی طرف جانا. نبی پاک کا سفر ڈبل تھا. پہلا تھا میدانی سفر, مکے سے لے کر بیت المقدس تک, یہ اسراء ہو گیا. پھر آسمانی سفر تھا بلندی کی طرف, وہ معراج ہو گیا. وہ عرش تک ہے. اب عرش سے آگے جو سفر کیا وہ اعراج ہے. تو یہ 3 سفر ہیں حضور پاک کے. پہلا اسراء, دوسرا معراج, اور تیسرا اعراج. یہ حضور پاک کا پورا سفر ہے. اچھا, معراج حضور نے کی ہے, اور بڑی حیرت کی بات ہے, جب معراج کو اللہ نے بیان کیا تو محمد سے نہیں بیان کیا, سبحان اللہ دی سے بیان کیا. بھئی سیر حضور پاک کر رہے ہیں تو نام تو نبی کا آنا چاہیے. بھئی یہ محمد پاک ہیں جنہوں نے معراج کی, مطلب یوں ایت ہوئے. لیکن اللہ پاک نے ایسے ایت نہیں اتاری, کہا سبحان اللہ دی. رب نے اپنا نام استعمال کیا. کیوں استعمال کیا؟ لفظ محمد سے اس خوبی کو بیان کیوں نہیں کیا؟ تاکہ جب معراج کے بارے میں یہ نبی بتائے گا کہ میں معراج پر گیا ہوں, تو ان کی کیونکہ شکل و شبات انسانی روپ میں دنیا میں آئے ہیں, تو ہر بندہ اعتراض کرے گا کہ یہ انسان کیسے اتنا لمبا سفر اور بلندی پہ جا سکتا ہے. تو رب تعالیٰ نے اپنے نام سے معراج کو بیان کیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ یہ سفر یہ انہوں نے خود نہیں کیا, میں رب نے کرایا. تم اعتراض کرو گے تو مجھ رب پر اعتراض ہوگا. یہ سارے صاحبان عقل کو اللہ نے تنبیہ کی کہ خبردار, اگر اعتراض کرو گے تو مجھ رب پر یہ اعتراض ہوگا. سبحان اللہ دی, کیونکہ پاک ہوں میں تمہارے تمام اعتراضات سے, تمہاری فکروں میں آنے والی تمام خلشوں سے. اللہ کہتا ہے میں پاک ہوں, اور جب میں پاک ہوں تو میں اتنی طاقتوں والا ہوں, تو یہ معراج میں کرا سکتا ہوں, میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور پھر جب ہم کوئی بڑی بات دیکھتے ہیں نا, تو اس پر ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. مجھے بتائیے معراج کتنی عظیم الشان معاملہ ہوگا جس پر رب سبحان اللہ کہہ رہا ہے. سبحان اللہ دی, رب خود جس معاملے پر سبحان اللہ کہہ دے تو وہ کتنا عظیم الشان ہوگا, اس تک ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی. یہ بڑی لطف والی باتیں ہیں, لیکن یہ کہ میں اس طرف جاؤں گا تو پھر میرا جو آج کا موضوع ہے وہ نکل جائے گا. میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ پھر انشاءاللہ کبھی آپ کو پوری معراج بتاؤں گا کہ حضور پاک کو کیسے نصیب ہوئی. میرے دوستو, قرآن کو آپ پڑھیں گے, معراج کی ابتدا اور انتہا, اس میں کیا چیز ہے تو آپ کو کیا ملے گا وہ سنیں. آپ کو معراج کی ابتدا میں مسجد ملے گی اور انتہا میں نماز ملے گی. یہ کتنی بڑی بات ہے. یعنی معراج کا معجزہ, اس کی ابتدا مسجد سے ہو رہی ہے اور اس کی انتہا کہاں ہو رہی ہے؟ نماز پر ہو رہی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. 2 مسجدوں کا, ایک بھی نہیں. اللہ رب العالمین نے 2 مسجدوں کو تذکرہ فرمایا. اب یہاں بڑی پرلطف بات ہے. نبی پاک 27 رجب کی رات ام ہانی کے گھر سو رہے تھے. ام ہانی کا گھر رکن یمانی کی سیدھ میں ہے. رکن یمانی یعنی رکن اسود اور رکن یمانی یہ آمنے بالکل ساتھ ساتھ ہیں. جب آپ طواف کر کے آتے ہیں تو پہلے رکن یمانی پر ہاتھ لگاتے ہیں, اور اس کے بعد آپ چلتے جائیں تو پھر رکن اسود آتا ہے جہاں حجر اسود لگا ہوا ہے. یہ جو پوری دیوار ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں مستجاب, اور اس سے پچھلی واری کو کہتے ہیں مستجار. یہ مستجاب اس لیے کہتے ہیں, رکن یمانی سے جب آپ چلتے ہیں رکن اسود تک پہنچتے ہیں تو اس پورے پیریڈ میں آپ کی دعا پر 70,000 فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. جو بھی آپ مانگتے ہیں تو اس وقت 70,000 فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اپنے اس بندے کی دعا کو پورا فرما دے. اس لیے اس دیوار کو مستجاب
مستجاب کا مطلب ہے جہاں قبولیت ہوتی ہے، قبول کر لیا جاتا ہے، اس کو مستجاب کہتے ہیں۔ 70,000 فرشتے قبولیت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ رکن یمانی، اس کی سیدھ میں حضرت ام ہانی کا گھر تھا جس میں نبی پاک سو رہے تھے۔ اب حضور علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل آئے، 70,000 فرشتے ان کے ساتھ تھے، انہوں نے 3 دفعہ نبی پاک کے پیر کو چوما ہے، حضور کے تلووں کو 3 دفعہ بوسہ دیا۔ اور حضور علیہ السلام جب اٹھے، یعنی ہر دفعہ ہی اٹھتے تھے لیکن جبرائیل نے کوئی عرض نہیں کرتے تھے، جب تیسری دفعہ آپ نے آنکھ کھولی تو پھر جبرائیل نے کہا کہ رب تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور رب تعالیٰ نے اپنے حضور آپ کو بلایا ہے۔ اب نبی پاک اپنے بستر سے اٹھے اور مسجد الحرام، یعنی یہ رکن یمانی ہے، ادھر سے چل کے اس سائیڈ پر رکن اسود کے ساتھ باب کعبہ کی سیدھ میں زمزم کا کنواں، وہاں جبرائیل امین اور 70,000 فرشتے نبی کریم کو لے گئے، حضور کو مسجد الحرام میں لٹا دیا گیا اور پھر نبی پاک کے سینے کو چیرا گیا، شق کیا گیا اور دل مبارک کو زمزم سے دھویا گیا، اور عرش کی تجلیات پر مبنی جو نورانی تھال تھے وہ حضور پاک کے سینے میں ڈال دیے گئے، پھر سینہ مبارک کو بند کر دیا گیا۔ اب جو میں نے بات عرض کرنی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو رب ام ہانی کے گھر سے ڈائریکٹ نبی پاک کو آسمانوں کی طرف لے جا سکتا تھا، آخر مسجد الحرام میں ہی کیوں لے گیا اور وہاں سے پھر مسجد اقصی میں لے گیا؟ یہ قیامت تک کے لوگوں کو بتانا تھا، اے لوگوں، اللہ کے حضور قبولیت چاہتے ہو تو تمہیں مسجد سے پیار کرنا ہوگا۔ مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے، مسجد سے جب تک کوئی پیار نہیں کرے گا اس وقت تک وہ مقام قبولیت کو نہیں پہنچ سکتا۔ مسجد اسلام کی وہ بنیادی اساس ہے، وہ بنیادی نظریہ ہے، وہ بنیادی چیز ہے جس کو مسلمان جب تک یاد رکھے رہے اس وقت تک اللہ نے مسلمانوں کو عروج پہ رکھا، اور جب مسجد سے رشتہ ٹوٹتا گیا اور پری پلانڈ مسجد سے رشتہ توڑا گیا، مقصد مسجد کے انتظامات خراب کیے گئے، مسجد میں ملا گیری کا نظام خراب کیا گیا، مسجد میں پراپر اہل علم کو دور کر دیا گیا، مسجد کے ممبر پر میراثی پن شروع ہو گیا، مسجد کے مصلی پر آنے والا علم سے نابلد تھا، مسجد کے اندر نمازیوں کو شعور نہیں دیا گیا، اس طریقے آہستہ آہستہ مسجدوں کو معاشرے میں مفلوج بنا دیا گیا۔ گویا کہ مسجد میں جانا ہے، کتنے لوگوں نے؟ پورے محلے میں 5 بندوں نے جانا ہے اور اپنے جناب پیشانی رگڑ کے آ جانا ہے، مسلمانہ دا کم ہو گیا جی، مسجد جی آباد ہے، ایک مولوی رکھا ہوا ہے اور 6 مہینے بعد اس کو 20 کلو دانے دے دیتے ہیں، ایک بابا اذان پڑھ دیتا ہے اور 4 بندے نماز پڑھ دیتے ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں میں مسجد کا کردار یہاں آ کے ٹھہر گیا، اور باقی محلے والے ہر جمعرات 10 روپیے دے کے جنت خریدے پہن، ہر جمعرات اعلان ہو گیا جی فلانے نے 10 روپیے دیتے ہیں، یا اللہ ان دے بابے نو جنت دے دے تو ان دے ابے نو جنت دے دے، بس انہاں آکھا بھی ٹھیک ہے 10 روپیہ دی جنت لب گئی، ہن اسی مسیح تے جا کے کرنا کیا ہے؟ تو یوں انہوں نے سپیکر میں 10 روپے دے کے جنت لے لی، دکاندار دکانوں پہ بیٹھے رہے، زمیندار وڈیرے اور بڑے بڑے افسران وہ بھی مسجدوں سے محروم کر دیے گئے۔ مسجدیں جس کام کے لیے اللہ کے نبی نے بنوائی تھی وہ کام امت نے بھلا دیا، روحانیت چلی گئی، خیر چلی گئی، برکت چلی گئی، اور آج ہم یہاں کھڑے ہیں کہ ہر طرف سے ہمیں لتر پڑ رہے ہیں، جوتے پڑ رہے ہیں، نہ ہماری عزت معاشرے میں ہے نہ ہماری عزت عالمی سطح پر ہے۔ جب تک مسجد سے مسلمان جڑا رہا، ہمارے بادشاہ، ہمارے خلیفے، ہمارے امیر المومنین اس وقت چٹائی پہ بیٹھتے تھے اور ان کے روب سے کافروں کے دل ہل جایا کرتے تھے۔ آج جناب بڑے بڑے قیمتی ہمارے حکمران لباس بھی پہنتے ہیں اور کوئی انہیں منہ نہیں لگاتا،
مسجد سے جو دور قوم ہو گئی، مسجدوں میں آنا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ مسجد سے ہمیں ہمارے نبی جوڑ کے گئے ہیں، اور رب العالمین نے ان مسجدوں کے کردار کو خود بیان کیا ہے. قرآن پڑھیں سورہ بقرہ، اس کے اندر اللہ نے پہلی مسجد جو دنیا میں بنی، پہلی مسجد وہ خانہ کعبہ ہے. پوری دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے زمین کے فرشتوں نے جس مسجد کو تعمیر کیا وہ خانہ کعبہ ہے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا وہ خانہ کعبہ. اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا یہ خانہ کعبہ ہم نے اس لیے یہاں بنایا ہے تاکہ اس سے وابستہ ہو کے لوگوں کو امن بھی ملے اور سکون بھی ملے. تو وہ کنایا کیا گیا، استعارے میں بات کی گئی اور زمانے کو بتایا گیا کہ مسجدوں کی جو بنیادیں ہیں وہ امن کے لیے ہیں، وہ سکون کے لیے ہیں. مسجدوں سے قوم وابستہ ہوتی ہے. امن کیسے ان کو ملتا ہے؟ کیونکہ مسجد میں جب بندہ آتا ہے اس کا ذہن صاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے. وہ مجرم بھی ہوگا تو اس کو نور ملتا ہے، اس کے دل کا اندھیرا دور ہوتا ہے. مجھے بتائیے جو مسجد میں باقاعدہ آئے، مسجد سے تربیت پائے، مسجد میں حلقے لگیں، مسجد میں روحانیت ملے، مسجد میں تذکرہ خیر ہو، فرقہ وریت کو ختم کیا جائے، تو اس کے بعد مسجد میں جو بندہ بھی آئے گا وہ مجرم بھی ہوگا تو ایک دفعہ سوچے گا کہ نہیں یار مجھے یہ کام نہیں کرنا. مسجد سے نوجوان جڑے گا، نشے سے دور ہو جائے گا، مسجد سے جڑے گا، زنا سے دور ہو جائے گا، مسجد سے جڑے گا، ہیرا پھیری سے دور ہو جائے گا، مسجد سے جڑے گا تو وہ برے کاموں اور خیالات سے دور ہوگا، اور جب اس کا باطن پاک ہو جائے گا تو خدا کی قسم وہ بدامنی نہیں کرے گا، مجسمہ امن بن جائے گا. تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ مسجدیں ہم نے تمہارے لیے بنائی ہیں تاکہ امن کے اندر لوگ آ جائیں، ان کو امن ملے، ان کو تسکین ملے، ان کو سکون ملے، ان کو راحت ملے. اور پھر اللہ رب العالمین کے پیارے نبی جب مکہ پاک میں جلوہ گر ہوئے، جلوہ گر ہونے کے بعد میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نزول حضور کے سینے پر فرمایا، اور وہ قرآن کا نزول 23 سال تک حضور کے سینے پر ہوتا رہا. 23 سال کے بعد جب وہ قرآن سارا اکٹھا ہو چکا، اب اس قرآن کو جو اصول تھے اللہ کے دیے ہوئے کہ تمہیں زندگی معاشرتی، تمہاری سیاسی زندگی کیسے ہو، معاشرتی زندگی کیسے ہو، تمہاری مذہبی زندگی کیسے ہو، تمہارے معاملات کیسے ہوں، اللہ نے نبی کو بتایا کہ یہ ان لوگوں کو بتا دو کہ تم نے کیسے جینا ہے، تمہارا مرنا کیسے ہوگا اور تمہارا جینا کیسے ہوگا. وہ پہلی کتاب اس امت کے لیے جس کے اندر پورا لائف سٹائل اللہ نے درج کر کے نبی کے دل کے اوپر اتار دیا. اس کتاب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نبی پاک نے جس ہیڈ کوارٹر کا انتخاب کیا اس کو مسجد نبوی کہتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. قرآن کو حضور پاک نے جو اپلائی کرنا تھا لوگوں پر، اس کے لیے جو تربیت گاہ تھی وہ مسجد نبوی تھی. مسجد کی اتنی اہمیت تھی حضور پاک کی نظر میں کہ جب ہجرت کر کے آپ مدینے میں داخل نہیں ہوئے، عمر بن عوف کے قبیلے اور اس علاقے کے پاس جو جگہ تھی حضرت کلثوم بن ہدام، ان کا باغ آج بھی وہاں موجود ہے. حضرت کلثوم بن ہدام یہ وہ صحابی ہیں جو قبا میں رہتے تھے اور کھجوروں کے بہت بڑے بزنس مین تھے. ان کے بڑے بڑے باغ تھے. آج بھی ان کا باغ قبا کے قریب موجود ہے. جس میدان میں یہ کھجوریں سکھایا کرتے تھے، کھجوریں اتار کے سکھاتے تھے اور پھر اس کو آگے منڈیوں میں بھیجتے تھے، اس میدان میں نبی پاک نے کہا کہ یہاں مسجد قبا کی بنیاد رکھی جائے. اب نبی پاک ہجرت کر کے ان کے علاقے میں ٹھہرے ہیں. ٹھہرنے کے بعد ابھی مدینے نہیں گئے، آپ نے وہاں ایک رات گزاری اور وہاں یہ مسجد کا قیام آپ نے فرما دیا. اور یہ مسجد کا قیام کر کے زمانے بھر کو بتا دیا کہ تمہاری پیورٹی، تمہارے لیے ترجیح بنیادوں پر جس کام کو تم نے امت کو کہا کہ سر انجام دینا ہے، تو وہ مسجد کو تم نے ایکٹیو کرنا ہے، عملی رول میں آگے بڑھانا ہے، تو پھر آگے چل کے تم کامیابی کی طرف بڑھو گے. پھر نبی پاک وہاں سے مدینہ پاک میں داخل ہوئے. یہ قبا مدینے سے باہر تھا. مدینہ پاک میں حضور پاک داخل ہوئے تو وہاں داخل ہونے کے بعد اپنے گھر بنانے سے پہلے نبی پاک نے صحابہ سے کہا کہ
کہ سب سے پہلے مسجد کی بنیادیں رکھی جائیں گی اور مسجد کو بنایا جائے گا. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے پیمنٹ دی اور وہاں حضرت سہل اور سہیل، یہ یتیم بچوں کا پلاٹ تھا جو نبی پاک نے خریدا، اور پھر وہاں مسجد نبوی کو نبی پاک نے جب بنایا تو حضور علیہ السلام خود پتھر اٹھاتے تھے اور وہ پتھر، اس کی مٹی نبی پاک کے پیٹ پر لگ جاتی تھی. چادریں ہوتی تھیں، قمیضیں نہیں ہوتی تھیں، تو وہ یہاں لگ جاتی تھی. حضور علیہ السلام کے کچھ صحابی آتے کہ یہ پتھر ہمیں دے دیجئے، تو نبی پاک وہ پتھر انہیں دے دیتے اور پھر نیا پتھر خود اٹھا کے پھر لے آتے. یہ کیفیت آپ کو کہیں نظر آئی ہے مسلمانوں میں؟ یہ کیفیت کہ جہاں پر مسلمانوں کے وڈیرے مسجد کے اندر کہیں پر کوئی 4 اینٹیں رکھ دیں، نہ بھائی نہ، ضرورت ہی نہیں ہے. تو بھائی جب اللہ کے گھر کی ہمیں ضرورت نہیں تو مجھے بتائیے پھر اللہ کو ہمیں کیسے ضرورت ہوگی؟ اللہ کے گھر میں بندہ آنے کو تیار نہیں، اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے تیار نہیں. ہم مسلمانوں کی مسجدیں جن کے جناب دروازے واش روموں کے ٹوٹے ہوتے ہیں، لوٹوں کی جو ہے نا وہ ٹوٹیاں ٹوٹی ہوتی ہیں، وہاں پر جو ہے وہ پنکھے رنگ برنگے لگے ہوتے ہیں، کسی بندے کو فکر نہیں ہوتی کہ یہ مسجدوں کو ہم نے بنانا بھی ہے اور آباد بھی کرنا ہے. تو میرے دوستو یاد رکھیے گا، جس طریقے آپ کو کام پڑے، آپ کو کوئی بندہ بتا دے کہ جناب فلانے ڈیرے پر چلے جاؤ، فلانے ڈیرے والا تیری بات اگر سن لے گا تو پھر تیرا کام ہو جائے گا، آپ کو یقین بھی کہ میں اس کے پاس جاؤں گا تو کام ہو جائے گا، تو پھر آپ نہ جائیں تو قصور آپ کا ہوگا، ڈیرے والے کا قصور نہیں ہوگا. میرے دوستو جب مجھے آپ کو یقین ہے ہماری بیماریوں کا علاج اللہ کے پاس ہے، ہماری بے اولادیوں کا علاج اللہ کے پاس ہے، ہماری دشواریوں کا علاج اللہ کے پاس ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے، بندے کو عروج پہ لے جانے والا اللہ ہے، عروج سے نیچے اتارنے والا اللہ ہے. جب ہم جانتے ہیں اللہ خیر کا مالک ہے، اللہ رب العالمین ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام ہے، اللہ حنان ہے، اللہ منان ہے، اللہ دیان ہے، اللہ سبحان ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ جبار ہے، اللہ قہار ہے، اللہ ستار ہے. جب ہم جانتے ہیں ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہیں تو لوگوں پھر اللہ کے پاس آتے ہوئے پیروں میں فالج کیوں پڑ جاتا ہے؟ ڈیروں پہ دھکے کھاتے ہو، 2 گھنٹے بیٹھے رہتے ہو ملاقات کے لیے کہ میرا کام ہونا ہے. اے لوگوں کبھی 10 منٹ اللہ کے پاس آ کے بھی بیٹھو نا. اللہ کا در چھوڑنے والا، وہ غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، مولوی ہو، سید ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کا در جس نے چھوڑا اس کو خیر نہیں ملی. اور آج کی تاریخ تک یہ لکھ لو پڑھ لو، آج کی تاریخ تک جس بندے کو بھی فیض ملا ہے آج کی تاریخ تک اس کو مسجد سے ملا ہے. جتنے ولی بنے، قطب بنے، غوث بنے، ابدال بنے، سب کو مسجد سے فیض ملا ہے. مسجد کے باہر کچھ بھی نہیں، کیونکہ کائنات عالم کا سارا نور اللہ پاک نے مسجدوں میں رکھا ہے. مسجدیں روشن ہوتی ہیں تو رب علاقوں کو روشن فرما دیتا ہے. اور جہاں مسجدیں ویران ہوتی ہیں، جہاں پیشانیاں آری ہوتی ہیں سجدہ کرنے سے، پھر اللہ انہیں زمانے بھر میں جھکاتا ہے. وہ تڑپتے ہیں، وہ بلکتے ہیں، وہ روتے ہیں، وہ مرتے ہیں، ان کی سنوائی نہیں ہوتی. اور جب بندہ رب کے حضور جھک جاتا ہے اور مسجد کے نور سے وابستہ ہو جاتا ہے، رب اس کے وجود کو بھی منور کرتا ہے، اس کی ذات کو بھی منور کرتا ہے، اس کے نام کو بھی نور دیتا ہے، اس کے کردار کو بھی بلند کرتا ہے، اور زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرما دیتا ہے. میرے دوستو اللہ رب العالمین کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا یہ مسجدیں یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہیں. اور حضور جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو رب سے محبت کرو، اور تمہیں اگر رب سے محبت کا دعویٰ ہے تو تم پر ضروری ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو، اور اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے فرمایا میرے اہل بیت اور صحابہ سے محبت کرو، اگر تمہیں اہل بیت اور صحابہ سے محبت ہے تو پھر قرآن سے محبت کرو. اور پھر یہاں کلام ختم فرما دیا. جان رحمت نے کہا اگر تمہیں قرآن سے سچی محبت ہے تو پھر مسجدوں سے پیار کرو.
مسجدوں سے محبت کرو. آپ ذرا عالم تصور میں حضور کی حیات کو دیکھیں, نبی پاک کی ذات کو دیکھیں. بڑے سے بڑا بادشاہ ملنے آ رہا ہے تو نبی پاک کہاں ملتے تھے؟ مسجد نبوی میں ملتے تھے. بڑے سے بڑا بادشاہ ملنے آ رہا ہے تو حضور پاک جان رحمت مسجد نبوی میں ان کو ملاقات فرماتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق سے کوئی بڑے سے بڑا آدمی ملنے آ رہا ہے مسجد نبوی میں میسر آتے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم سے کوئی ملنے آ رہا ہے تو مسجد نبوی میں ملتے تھے. حضرت عثمان غنی سے کوئی ملنے آ رہا ہے تو مسجد نبوی میں ملتے تھے. حضرت علی حیدر کرار کی خلافت میں کوئی ان سے ملنے آ رہا ہے تو کوفہ کی جامع مسجد میں ملاقات ہوتی تھی. یعنی وہ مدینے میں رہے تو مسجد میں رہے, وہ کوفے میں گئے تو مسجد میں رہے. انہوں نے ایران کی سرحدوں کو فتح کیا تو مسجدوں میں نظر آئے, وہ شام کے قلعوں کو فتح کیا تو مسجدوں میں نظر آئے. انہوں نے قیصر و کسرا کی مٹی پلید کر دی اور ان کے تاج و تخت کو روند دیا, لیکن اس کے بعد وہ نظر آتے تھے تو مسجدوں میں نظر آتے تھے. آج ہم لوگ نہ عوام مسجد میں آتی ہے نہ حکمران مسجد میں آتے ہیں. مجھے بتاؤ پھر اللہ عزت کا تاج کیسے عطا کرے گا؟ سچی بات اور کھری بات ہے. بتاؤ کوئی مسجد میں نظر آتا ہو تو, پورے پاکستان کے ووٹنگ کرا لو کو مسجد میں نظر آتا ہو تو. نہ عوام مسجد میں آتی ہے نہ حکمران مسجد میں آتے ہیں, تو پھر ہمیں کہاں سے قرار ملے گا, کہاں چین ملے گا جب ساری عطائیں رب کی ہیں. اور پہلے آیت جو ہر عام سے عام بندہ, عام سے عام انسان جس کو تلاوت کرتا ہے اور اس کو زبانی یاد ہے, وہ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے, اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. جب پالنے والے کے در پہ کوئی نہیں آئے گا. میاں اگر تمہیں اعلان ہو جائے کہ آج ہمارے پاس آنا ہے, ہم نے کوئی اپنی کمپین کرنی ہے اور تم وہاں پر نہ جاؤ تو صاحب منصب تم سے ناراض ہو جاتا ہے, اور پھر جب تمہیں کام پڑے اور تم جاؤ تو وہ آپ کو تانا دے گا, اسی سدا تے تسی آئے نہیں تو ان کس منہ نہ لائے جے. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ مجھے بتا دو پھر کس منہ سے جاؤ گے؟ اگر تمہیں کوئی ایم صاحب بلائیں اور تم کہو نہیں میرے کو ٹائم نہیں, میں تو دکان تے بیٹھا, اور پھر جب تمہیں کام پڑے اور پھر اس کا دروازہ بجاؤ تو منشی اتھو گول کر دے گا, تیرے کو ٹائم نہیں تو ساڑھے کو گھنا ٹائم ہے. یہ بات حقیقت ہے اور اعلانیہ کر رہا ہوں. اے اپنے تعلقات نبھانے والوں, اے اپنی جماعتوں کے ساتھ چلنے والوں, اے مذہبی لسانی اور تمام قومی تعلقات کے اندر بسنے والوں, کیا تیرا میرا رب سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ اللہ بلائے اور ہم کہیں جی میرے کو ٹائم کوئی نہیں, میں تو جناب دکان تے گاہک بڑے بیٹھے ہیں, میرے بیلی بیٹھے ہیں جناب, یہ میں نے اس بندے کو نمٹانا ہے, اس بندے کو نمٹانا ہے. اور پھر جب تیرے پیٹ میں درد ہو اور پھر کس منہ سے کہتے ہیں اللہ ٹھیک کر دے. اللہ اکبر. یہ تو وہ مہربان ہے کہ جس نے کبھی بھی بات نہیں مانی, وہ جھولی پھیلاتا ہے تو اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا, لاکھ گناہ میرا مالک ویکھے پردے پاون والا. وہ پھر بھی روٹی دیتا ہے, پھر بھی عزت دیتا ہے, پھر بھی مقام دیتا ہے, پھر بھی مرتبہ دیتا ہے. لیکن اے بندہ خدا, جب تک زبان چل رہی ہے, جب تک دھڑکنیں چل رہی ہیں, جب تک آنکھوں میں نور باقی ہے, جب تک طبیعت میں طاقت باقی ہے, اپنا وقت مسجد میں گزارا کر, مسجدوں میں آیا کر, مسجد کی رونق بنا کر. یاد رکھ یہ در و دیوار, یہ گنگدان, یہ بے زبان ضرور ہیں, لیکن ان دیواروں کو اللہ نے یہ ہوش دیا ہے, یہ دیواریں شکلیں پہچانتی ہیں, یہ سٹور کر لیتی ہیں شکلیں, نام پہچانتی ہیں یہ دیواریں. اور میدان معاشر میں یہ مسجد کی دیواریں اللہ کو کہیں گی, اے اللہ یہ بندہ تھا جس کو میں صبح بھی دیکھتی تھی شام بھی دیکھتی تھی, اس سے حساب نہ لے, اس کو میرے اندر داخل کر اور جنت میں داخل کر دے. کب تک جئیں گے؟ کب تک؟ آخر کب تک؟ کب تک؟ ابھی صبح حاجی اقبال مرحوم کا جنازہ پڑھا, اللہ ان کی بخشش کرے, فوت ہو گیا, زندگی گزاری. ہزاروں جنازے روزانہ اٹھتے ہیں, ہزاروں قبریں بنتی ہیں, ہزاروں قبروں کے نشان مٹتے ہیں, ہزاروں جوان بوڑھے ہوتے ہیں, بوڑھے موت کی آغوش میں جاتے ہیں. دنیا کا نظام نہ رکا نہ رکے گا, تیرے میرے جانے کے بعد بھی دنیا چلتی رہے گی. 4 دن تذکرے کریں گے, فلانا بندہ بڑا اچھا تھا, اس کے بعد بھول جائیں گے,
اس وقت ختم ہو جائے گی ساری کہانی، ساری قصہ. اے بندہ خدا کب تک جیے گا؟ آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. موت آئی، پہلوان بھی چل دیے، کیسے کیسے حسین نوجوان بھی چل دیے. دبدبا تیرا دنیا میں رہ جائے گا، حسن تیرا خاک میں مل جائے گا، کام وہاں نہ مال و زر آئے گا، یاد رکھ پچھتائے گا. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ قبر میں سزا ہوگی کڑی. سچی توبہ کر لے اور مسجد میں آ جا. مسجد میں سب کچھ ہے. لوگ پوچھتے ہیں فیض کہاں سے ملے، کیڑے بابے کو جائیے فیض ملے، اور چھڑو ادھر آدھر بھجن، مسجد آ جاؤ سارا فیض اللہ عطا کر دے گا. مسجدوں میں آ جاؤ، اللہ کے گھر میں آ جاؤ، اللہ کے گھر کو آباد کرو. تمہیں کوئی دھکے کھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ رب نے نبی پاک کو بھیج کے اس امت کے لیے کنیکشن فری کر دیا ہے. جو بھی اللہ کے پاس نبی کا واسطہ لے کے آئے گا، اللہ سب کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھرتا چلا جائے گا. مت دھکے کھاؤ اور مسجد میں آ جاؤ. یہ معراج کی پہلی ابتدا ہے جو مسجد میں ہو رہی ہے، اور نبی پاک فرما رہے ہیں. اور پھر بڑی مزے کی بات، مسجد جو ہے نا، مسجد یہ حضور پاک کے دور میں یہ پارلیمانی ہاؤس بھی تھی، یہ پولیس اور فوج کا جو ہے ہیڈ کوارٹر مسجد ہوا کرتی تھی. الگ سے انہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، نماز پڑھتے تھے. ہاں بھی کیا مسئلہ ہے؟ جیسے آج اعلان ہوا کہ ڈی پی او صاحب آ رہے ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے، مسجد میں کھلی کچہری. یہ ایک اچھی روایت ہے، اور اس پر ہم پاک پتن پولیس کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں. یہ کردار ہمارے آقا و مولا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، کہ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجدیں بنائیں، آپ نے اپنے زمانے میں، یعنی مسجد نبوی کے علاوہ 9 مسجدیں جو ہیں مدینہ پاک میں بنائی گئی. اور پھر جب تک خلافت رہی، ہر خلافت میں خلیفہ جو وقت ہوتے تھے ان کا ایک ہی کارنامہ ہوتا تھا، اپنے علاقے میں پہلے مسجد قائم کی جائے. مسجد میں چونکہ روحانیت ہوتی ہے، مسجد کے اندر جب اس طرح کے کام سر انجام دیے جاتے ہیں، جیسے آج کھلی کچہری کا اہتمام رکھا گیا ہے، یہ حضور پاک کے زمانے سے یہ سلسلے ہیں. یہاں کوئی بندہ اپنی پرابلم پیش کرے گا تو حتی المقدور وہ جھوٹ بولنا بھی چاہے گا تو کم از کم وہ 70-80% تو بچے گا کہ میں اللہ کے گھر میں جھوٹ کیسے بولوں. تو یہاں جب یہ چیزیں ہوں گی تو ہمارا معاشرہ ڈیویلپ ہوگا. اور یہ تحسین کی بات ہے، یہ تربیت کی بات ہے، کیونکہ مسجد صرف سجدہ گاہ نہیں ہے. مسجد ہمارا معاشرتی نظام اس کی اساس ہے، مسجد ہمارے ثقافتی نظام کی اساس ہے، مسجد ہمارا جو ڈھانچہ ہے ہماری تہذیب کا اس کی اساس ہے، ہماری سیاست کی بنیاد مسجد سے ہوتی ہے، ہمارے تمام جو معاملات ہیں اس کو ڈیویلپ مسجد کرتی ہے. کیوں؟ نبی پاک نے کہا کہ مسجد میں آؤ تو تمہیں 27 نمازوں کا ثواب ملے گا. مجھے بتائیں آخر وجہ کیا ہے؟ نماز تو اتنی پڑھنی ہے، وقت بھی اتنا لگے گا. آخر یہ ترغیب کیوں دی گئی؟ کیونکہ نبی پاک جان رحمت اپنی امت کو یہ بات سکھانا چاہتے تھے، مسجد میں جاؤ گے تو تمہیں یکجانیت ملے گی، تمہیں جو ہے وہ اتحاد ملے گا، تمہاری فکروں میں وحدانیت آئے گی، تم اللہ اکبر سے لے کر سجدے تک تمہاری سوچ اور فکر یکجا ہوگی. یہاں آ کر تم اکٹھے ہو جاؤ گے، اور جب کوئی قوم اکٹھی ہو جاتی ہے اس کی طاقت بڑھا دی جاتی ہے، اس میں قوت بڑھا دی جاتی ہے، تو ثواب بڑھا کے پیش کرنا یہ ترغیب تھی کہ میری امت مسجد میں جائے، غریب بھی جائے، امیر بھی جائے، اور وہاں جا کے ان کو روحانی تسکین بھی ملے، انہیں سرور بھی ملے، انہیں سکون بھی ملے. اور پھر وہاں جا کر جو صاحب منصب ہے، صاحب اقتدار ہے، جس کے پاس کرسی ہے، جس کے پاس حکومت ہے، جب وہ وہاں میسر آئے گا تو دونوں فریق کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا. دونوں فریق جب اللہ کے خوف سے کسی فیصلے کو لے کر چلیں گے تو پھر امن بھی قائم ہوگا. جیسے قرآن میں کہا گیا کہ مسجدیں امن قائم کرتی ہیں، تو مسجدیں صرف مولوی قائم کرنے سے امن قائم نہیں کرتی، مسجدیں تب امن قائم کرتی ہیں جب عوام بھی مسجد کی زینت بنے اور حکمران بھی مسجد کی زینت بنے. تو خدا کی قسم ہمارا نظام اس ٹائم درم برم ہو چکا ہے، اس میں 90% لوگوں میں
امن بھی آ جائے، سکون بھی آ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری قوم جو جوانی کی غلاظت میں پڑی ہوئی ہے ان کو رب نورانیت بھی عطا کر دے۔ تو اسی لیے حضور فخر عالم نے مسجد کی اس قدر اہمیت دی، کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کا گھر کیوں کہا گیا؟ تاکہ لوگ جو اللہ کو رب مانتے ہیں وہ اس گھر کی عزت کریں اور اس کے قریب آئیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا اسلام میں ریاست مدینہ کی پہلی پارلیمانی ہاؤس وہ مسجد نبوی تھی، اور پھر پہلا فوج اور پولیس کا ہیڈ کوارٹر جہاں سے باقاعدہ تمام سپہ سالار اعظم کو وہاں سے خطوط بھیجے جاتے تھے وہ مسجد نبوی تھی، اور وہیں بیٹھ کر تمام کارکردگی کو سنا جاتا کہ فلاں علاقے میں گورنر نے کیا کیا ہے، اور کیسر و کسرا کے گورنر نے کیا کیا ہے، یمن کے گورنر نے کیا کیا ہے۔ وہ مسجد میں بیٹھ کر اس کو دیکھتے تھے، اس کو پرکھتے تھے۔ میرے دوستو یہ بات یاد رکھنا، چاہے میں ہوں یا چاہے آپ لوگ ہوں، جب تک رب کی طاقت نہیں ہوتی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ تھک جائے گا، کیونکہ محنت تھکا دیتی ہے، اور جب پیچھے رب تعالیٰ اپنی طاقت کا کنیکشن دے دیتا ہے تو پھر تھوڑی محنت سے رب بڑی کامیابی بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو مسجد بندے کو رب سے جوڑ دیتی ہے، مسجد کے ذریعے ہم بہت بڑے کام کر سکتے ہیں۔ تو میں جناب میاں فرخ ممتاز مانیکا صاحب، ان کے صاحبزادے بھی تشریف لائے، اور پاک پتن پولیس ہیڈ کوارٹر کے تمام افسران کا بونگا حیات کی پوری قوم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے علاقے کے لیے، مسجد کے لیے، افسران کے لیے، میاں صاحبان کے لیے، کہ ہم اپنے معاشرتی پہلو کو مسجد میں بیٹھ کر ڈسکس کریں گے اور حضور پاک کی پہلی سنت کو ادا کریں گے۔ یہ نبی پاک کی سنت ہے، اس کو ہم ادا کریں گے۔ نبی پاک یہی تو پوچھتے تھے، تیرے گھر میں روٹی ہے، تیرے گھر میں پانی ہے، تیری بچی کی شادی ہو گئی، تیرا معاملہ کیسا چل رہا ہے؟ یہ حضور پاک وہیں بیٹھتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے یہ صاحب اقتدار کر سکتے ہیں، مولوی نہیں کر سکتے۔ مولوی کا کام صرف نماز پڑھانا ہے۔ اور میرے دوستو جتنے یہاں پر بیٹھے ہو، مسجد صدیق اکبر اس کی کوشش ہے کہ ہم جو ملکی فکر ہے اس کو آپ کے ذہنوں تک پہنچائیں، جو امت کی یکسانیت کی فکر ہے وہ آپ تک پہنچائیں۔ تو اس کے لیے یہ بہت بڑا اہتمام، مسجد کے اندر ہزاروں افراد کی گنجائش اور بہترین وضو خانہ، اور اب الحمدللہ تقریباً 10,000 لیٹر پانی کی کمپیسٹی رکھنے والی ٹینکی وہ بھی جاری ہو چکی ہے کہ پانی کی بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آپ مسجد سے جڑیں، نوجوانوں کو مسجد سے جوڑیں، اور بالخصوص ہمارے نوجوان چونکہ نشے سے دور ہوں، یہ ہمارا بہت بڑا ٹارگٹ ہے۔ ہمارے بچے جاب کریں، بزنس کریں، انجینئر بنیں، ڈاکٹر بنیں، یہ لوگ پریکٹیکل لائف میں آئیں کہ بونگا حیات جو ہے۔ میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وقت میرا ختم ہو گیا، کہ یہاں جو THQ ہاسپٹل منظور ہوا ہے یا بچیوں کا کالج منظور ہوا ہے، میرا چونکہ کئی سالوں سے میڈیا سے تعلق ہے، بونگا حیات ایک نقطے کی طرح ہے صوبے میں، اور اس کے نام سے بھی لوگ واقف نہیں ہیں، میڈیا کی کوریج نہیں ہے۔ اور اس چیز کو میں ملٹی نیشنل میڈیا میں کام کرتا ہوں، جانتا ہوں کہ جس کو کوریج نہ ملے اس کی بات حکومت میں سن لی جائے اور پھر مان بھی لی جائے تو یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے۔ تو ہمیں اپنے علاقے میں گروتھ کرنی ہے، بڑھنا ہے، اپنے بچوں کو بڑا بنانا ہے، اپنے بچوں کو شعور کی منازل طے کرانی ہے، تو سب مل کر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا علاقہ ضرور ترقی کرے گا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے، آمین۔